دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ حامیم سجدہ کے بعد ہے سورۃ الشورى. سورۃ الشورى، اچھا جی، یہ ذرا مشکل سورت ہے، اور اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ کو میری کتاب سے سمجھنا پڑے گا، اور یہ بہت اہم ہے تحریک والوں کے لیے. اب تقابل کے سلسلے میں پہلے بات سمجھ لیجئے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 12 نبوی یا 13 نبوی میں 12 یا 13 نبوی میں ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی. مکی صورت ہے، لیکن اس میں مدینے کی اسلامی حکومت کی تمہید ہے تو مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ان کو بریف کیا جا رہا ہے. دیکھیے، جیسے آپ کو امریکہ بھیجا جاتا ہے نا، تو ہمیں بریف کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ یہ ہے. اسی طرح ہجرت سے پہلے آپ کو بریف کیا جاتا ہے. ہجرت حبشہ سے پہلے بھی 5 نبوی میں صحابہ کو بریف کیا گیا تھا. نجاشی کے پاس، اہل کتاب کے پاس جا کر آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. تو عیسائیوں کے بارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف، وہ ساری صورتیں پہلے نازل کر دی گئیں، ان کو بریف کیا گیا. یہاں پر سورہ شورى میں مدینے کی ہجرت کے بارے میں انہیں بریف کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ لوگ میری کتاب کو پڑھیے اور پوری 114 صورتوں میں ایک ٹیبل بنا لیجئے. 2 چیزوں کے درمیان تقابل ہے، وہ کیا ہے؟ اس صورت کے اندر 2 شریعتوں کے درمیان تقابل ہے. ایک شریعت ہے اللہ کی اور ایک شریعت ہے انسانوں کی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. شرع لکم، یہ اللہ کی شریعت ہے. اے مسلمانوں، لکم کا مطلب ہے تم لوگوں کے لیے، تم مسلمانوں کے لیے. شرع لکم، تم لوگوں کے لیے بھی ایک آخری شریعت دی جا رہی ہے. من الدین، جو ہم نے بالکل اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو بھی ایک شریعت دی جا رہی ہے. اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرنا ہے، یہ قانون ہے. یہ تمہیں شرع لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے فرض کر دیا گیا، تمہارے لیے لازم کر دیا گیا، تمہارے لیے مشروع کر دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے دین کو قائم کرنا. اور وہ کہاں کریں گے دین قائم؟ کہاں کریں گے؟ مدینے میں جا کے کرنا ہے آپ کو. حکم تو دیا جا رہا ہے مکے میں آخری سال 12 یا 13 میں دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وہاں جا کے قائم کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری شریعت کا ذکر کیا گیا جو مشرکین مکہ کی انسانی شریعت تھی. انسانوں نے خود اپنے طور پر شریعت بنا لی تھی. تو ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ایسے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ. شرعوا لہم من الدین، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، خود ساختہ شریعت ہے. ادھر دیکھیے بات کو سمجھیے. ایک اللہ کی شریعت ہے، ایک خود ساختہ شریعت ہے. آپ اپنے طور پر قانون بنا لیتے. وہ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا. آپ کو میں ہمدرد یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے گیا. بڑا حال تھا، 400-500 لڑکے لڑکیاں، بڑا لبرل ماحول. لڑکے کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوئی، لڑکی کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا. تو ایک لڑکی آئی اسٹیج پر اور اس نے کہا، بہترین انگریزی بول رہی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مسٹر چشتی. اچھا، وہ لکھ کے بھی لائی تھی، کپڑے بھی اور بال سجا کے، سمجھے. اور اتنے میں ہوا یہ، رمضان کا مہینہ تھا، اتنے میں ہوا یہ اذان ہو گئی.
اور وہ میرا تعارف کرا رہی تھی، ایک دم اس نے تعارف روک دیا. دوپٹہ جو گلے میں پھندے کی طرح پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس نے سر کے اوپر کر لیا. اس کے بعد اذان ہو گئی 2-3 منٹ میں، اس نے پھر دوپٹہ پھر نیچے کر لیا. اس کے بعد پھر اس نے اپنا تعارف جاری رکھا اور مجھے کہا چشتی صاحب آئیے تقریر کریں انگریزی. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا بیٹی مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، کہ یہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 250 لڑکے ہیں، ان کو دیکھ کر تو تم نے دوپٹہ نہیں لیا، اذان سے تمہیں کیا خطرہ تھا کہ اذان سنتے ہی تم نے فوراً دوپٹہ لے لیا؟ اذان کوئی غیر محرم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ اذان سن کے تم دوپٹہ لے لو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا ہے کہ اذان ہوتے ہی دوپٹہ سر پہ لے لو؟ کہ یہ اللہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے اذان سن کے دوپٹہ لو؟ اذان کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ کیا غیر محرم ہے؟ کیا خطرہ ہے اذان سے تم کو؟ تو یہ سن لیجئے، یہ خود ساختہ مذہب ہے. مشرکین مکہ نے بھی اپنے طور پر ایک مذہب ایجاد کر لیا تھا، اپنے طور پر ایک قانون، ایک شریعت بنا لی تھی. وہ کہتے تھے مردار حلال ہے، ذبیحہ کو حرام کہتے تھے، مردار کو حلال کہتے تھے، مرے ہوئے جانور کو کھاتے تھے. وہ اپنے طور پر بنا لیا نا. یاد رکھیے میں آپ لوگوں کو جو اس سورت میں سورہ شورا کا جو تقابل میں بتا رہا ہوں، اس میں 2 شریعتوں کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے. ایک تو ہے، آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ جو شرع لکم من الدین ما لم، یہ جو شرع لکم من الدین ما وصی بہا، یہ آیت نمبر 13 ہے، اور آیت ام لہم شرکاء آیت نمبر 21 ہے. 13 اور 21 کو آپس میں جوڑنا ہے. ایک اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، ایک انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے. تو ہمیشہ سنیے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ اپنے خاندانی روایات کو چھوڑیں گے، ہم اپنے گاؤں کی روایات کو چھوڑیں گے، ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو قبول کریں گے. ہمیشہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، حدیث میں کہاں ہے بتاؤ. ہم قرآن اور سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی خاندانی روایت کو ترک کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر آپ کریں گے نا آپ پکے مسلمان ہوں گے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے آپ کے لیے، خاندانی روایت کو چھوڑنا، برادری کی روایت کو چھوڑ کر اللہ کی روایت کو قبول کرنا، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں پھر آپ پکے مسلمان ہیں. اچھا جی، اب ایک اور چیز ذرا سمجھ لیجئے. اس سورت کے اندر کذالک سورت شروع ہوتی ہے کذالک سے. کذالک 3 مرتبہ جو ہے کذالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کذالک کا مطلب ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح. مطلب یہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر کی گئی تھی، داؤد و سلیمان، پورے 1,24,000 انبیاء پر اور 300 سے زائد رسولوں پر وحی کی گئی تھی. بعینہ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی کی جا رہی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ایک اور چیز ہے ولی. اس سورہ شورا کے اندر ولایت کا لفظ اور ولی کا لفظ اور اولیاء کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے. ولی کا کیا مطلب ہے؟ گارڈین، سرپرست. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ولی کا لفظ لا گیور، شارع کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اور تکرار ہے. 5-6 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کارساز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک شریعت دی جا رہی ہے، ایک نیا قانون دیا جا رہا ہے، آخری رسول کی آخری شریعت، اور یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، وہی لا گیور ہے اور وہی آپ کی بگڑی بنانے والا ہے، اسی کی پیروی کرو. اور یہاں ذرا میں یہ پس منظر دیکھ لیجئے. شورا جو ہے حوامیم کے سلسلے کی 3ری صورت ہے اور یہ 13 نبوی میں غالباً نازل ہوئی، اور اسی زمانے میں زخرف، انعام اور اعراف نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اجتماعی فیصلے اور سازش کا ذکر ہے. جب قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے. مولانا اصلاحی نے لکھا ہے کہ یہ وداعی خطاب کی سی حیثیت رکھتی ہے.
दरअसल ये सूरत मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत के क़याम की तमहीद है, जिसमें अल्लाह के कानून यानी अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने के लिए और इकामत दीन के लिए शूराइयत पर मुश्तमल आदिलाना इज्तिमाई नज़्म कायम करने की हिदायत दी गई है। इस सूरत में शरीयत खुदाबंदी और खुद साख्ता शरीयत इंसानी का फर्क बताकर तौहीद हाकिमियत की वजाहत की गई है। यानी एक आसमानी शरीयत है, एक इंसानी शरीयत है, एक अल्लाह का कानून है, एक इंसानों का अपना बनाया हुआ कानून है। तो मेरे भाइयों, इंसानों के कानून को छोड़कर हमें अल्लाह के कानून की तरफ आना है, और यही इस्लामी हुकूमत का मतलब क्या है, इंसानी कानून के बजाय अल्लाह के कानून को कायम करना। और यहां फिर एक और बात है, शूरा है ना, शूरा का मतलब क्या है, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, व अमरुहुम शूरा बैनहुम। तो यहां इस्लाम में डिक्टेटरशिप नहीं है। दो बातें, जहां कुरान और हदीस की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं, वहां शूरा नहीं हो सकती। समझ के बात। रूल नंबर 1 क्या है? अब जैसे मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है, तो आप कहते हैं मैं इस्तिखारा करूंगा। इस्तिखारा कर जायज है आपके लिए? इस्तिखारा हराम है। अच्छा, शराब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं? इस्तिखारा करता हूं। हराम में इस्तिखारा करेंगे कोई? इस्तिखारा कब करते हैं? सुन लीजिए, दो जायज चीजें हैं, दो बराबर की चीजें हैं। जैसे आपकी बेटी के लिए 2 रिश्ते आते हैं, एक शराबी है, एक नमाजी है, तो आप इस्तिखारा करेंगे इसमें? इस्तिखारा नहीं करेंगे। हां, दोनों नमाजी हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों बराबर के खानदान के हैं, 19-20 का फर्क है। अब आप कंफ्यूज हैं कि इधर दें या इधर दें, दोनों अच्छे हैं, तो आप फिर अल्लाह से मशवरा तलब कर दें।